الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رواه ابن ماجہ بإسناد جيد كذا في الترغيب وكما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو. حدیث پیش کی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، بہت زیادہ بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھائے، یعنی زمین کی مجال نہیں کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. لہذا جب زمین نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے. آج امت حالات میں ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں گھری ہوئی ہے. بیماریوں سے بچنے کے لیے درود پاک کی کثرت بہت مفید ہے. اس سلسلے میں پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. روز الفائق میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح وغیرہ نہیں پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں. اس نے کہا اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپنا یہ راز نہ کھولتا. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے. ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا. میں علاج کرتا رہا، علاج کا بہت اہتمام کیا مگر وہ بچ نہیں سکا. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دیکھا تو اس کا منہ بھی کالا ہو گیا. میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا، بہت غمزدہ ہوا. انا للہ پڑھ کپڑے سے ان کا میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی. وہ صاحب تیزی سے قدم بڑھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا. وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر اس مسافرت میں اتنا بڑا احسان فرمایا. وہ کہنے لگے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد ابن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا
لیکن مجھ پر درود بہت کثرت سے بھیجتا تھا۔ تیرا باپ بہت بڑا گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا، اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ کہا آپ نے اتنا ایسا شخص گنہگار تھا اور ایسی خطرناک آزمائش مبتلا ہو گیا، تو درود پاک کی کثرت کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہوئی۔ آج کے حالات میں ہم لوگ بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھیں، اور خاص طور سے آج جمعہ کی رات ہے، آج کوشش کریں کہ آج کی رات میں کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ہو جائے، اس لیے کہ 1000 درود شریف پڑھنے پر ایک خاص بشارت ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرے گا تو اس کو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت کا وعدہ ہے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی بیمار کے پاس گئے، ان کی نزع کی حالت تھی۔ ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم ہو رہا، یعنی موت کی سختی اور کڑواہٹ کا مجھے کچھ احساس نہیں، اس لیے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی سختی سے اور موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھا آپ نے کثرت سے درود پڑھنے کی کیا کیا برکت ہے۔ محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واسطے لیٹتا تو ایک متعین مقدار میں درود شریف پڑھ کے ہی لیٹتا سوتا تھا۔ ایک رات کو میں بالا خانے پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے تشریف لائے، بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے۔ حضور کی تشریف آوری سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا۔ حضور میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ لا اس منہ کو لا جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے، میں اس کو چوموں گا۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ میں گنہگار، میرا منہ گندا، میں حضور کی طرف اپنا منہ کیسے کروں۔ بہرحال میں نے جب حضور کا حکم ہوا تو میں نے مارے شرم کے ادھر سے اپنے منہ کو پھیر لیا، شرم کی وجہ سے کہ میں گنہگار ہوں، گندا ہوں، میں کیسے حضور کی طرف اپنا منہ کروں۔ میں نے منہ پھیر لیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر بوسہ دیا، پیار کیا۔ پھر میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ میری گھبراہٹ کی وجہ سے میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی اچانک آنکھ کھل گئی، تو سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مشک کی خوشبو میرے گال میں سے 8 دن تک آتی رہی، اور مشک کی خوشبو میرے گال میں سے، میرے رخسار میں سے 8 دن تک آتی رہی۔ دیکھا آپ نے درود پاک کی کیا کیا برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں درود پاک کی کثرت کرو، خاص طور سے آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے۔ کوشش کرو کہ ہر آدمی آج کی رات میں کم از کم 1000 درود شریف پڑھ لے۔ ایک خاص درود شریف بتاتا ہوں، اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کی آدمی 1000 کا معمول بنا لے تو اس سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ وہ درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آج کی رات کی بہت قدر کریں، عبادت میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر ہو سکے تو ساری رات درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اور ایک خاص درود شریف بتاتا ہوں جسے درود تنجینا کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نیک صالح موسیٰ ضریر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ نقل کیا کہ ایک جہاز تھا، سمندری جہاز ڈوبنے لگا، میں بھی اس میں موجود تھا اور بہت سے لوگ تھے۔ اس وقت مجھے غنودگی سی طاری ہوئی، اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو 1000 بار پڑھیں۔ ابھی ہم لوگ 300 بار تک ہی پہنچے تھے کہ جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ وہ درود شریف یہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، سن لیں، یاد کر لیں، معمول بنا لیں۔ خاص طور سے آج کی رات میں تو کم از کم ہر آدمی کوشش کرے 300 ضرور پڑھ لے۔ وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اور بعض روایات میں انک علی کل شیء قدیر بھی ہے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ.